معزز سامعین کرام، دینی قویم کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں دین اسلام کے اہم ترین واقعات پیش آئیں، جن میں یک محرم الحرام کو خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یک محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ تقریباً 11 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی سلطنت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا دیا۔ آپ کے دور حکومت میں ہی پہلی بار مسلمانوں نے بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حکم فرمایا کہ کوئی بھی مشرک مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب ملا، جس میں انہوں نے لکھا کہ کوفہ میں فیروز نامی ایک شخص ہے جو نقاشی اور آہن گیری میں بڑا ماہر ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دیں تو وہ ہمارے بڑے کام آئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوابی مکتوب لکھا کہ تم فیروز کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ فیروز جب مدینہ منورہ آیا تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ پر زیادہ ٹیکس لگا رکھا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کچھ کمی کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم روزانہ کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ تو وہ بولا 2 درہم۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارا پیشہ کیا ہے؟ تو وہ بولا آہن گیری اور نقاشی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جس پیشہ میں مہارت رکھتے ہو اس پیشہ پر یہ ٹیکس تو نہایت ہی معمولی ہے۔ فیروز نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو دل میں بغض رکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین نے میرے علاوہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیروز کو بلایا اور اس سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم چکی تیار کر سکتے ہو جو ہوا سے چلے۔ فیروز جو ابھی تک دل میں بغض لیے بیٹھا تھا کہنے لگا، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی چکی تیار کروں گا جسے لوگ عرصے دراز تک یاد رکھیں گے۔ جب فیروز رخصت ہو کر وہاں سے چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مصاحب سے فرمایا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ اگلے دن فیروز نے ایک تیز دھاری دھار خنجر اپنی آستین میں چھپایا اور مسجد میں صبح کے وقت جا کر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں کچھ لوگ صفیں درست کرنے میں مامور تھے۔ جب وہ صفیں درست کر لیتے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور امامت فرماتے۔ چنانچہ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب صفیں درست ہو گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نماز کے لیے تشریف لائے۔ تو جیسے ہی آپ نماز کے لیے آگے بڑھے تو فیروز اپنی چھپی ہوئی جگہ سے نکلا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کے 6 وار کیے اور اس میں سے ایک وار ناف کے نیچے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے کیا اور زمین پر گر پڑے۔ جب لوگوں نے فیروز کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے کئی اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیا، مگر پھر بھی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اسی خنجر سے خود کو مار کے خودکشی کر لی۔ نماز کے ادائیگی کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش میں آتے ہی پوچھا، میرا قاتل کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا، فیروز ابو لؤلؤ، اور اس نے خودکشی بھی کر لی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اسی دوران طبیب کو بلایا گیا جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ اور نبیذ پلایا۔ زخم اتنا زیادہ گہرا تھا کہ دودھ اور نبیذ ان کے زخم سے باہر نکلنے لگا۔ حضرت مسعور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا گیا تو میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ ہم نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے نام پر جتنی جلد اٹھیں گے اتنا کسی اور چیز سے نہ اٹھیں گے،
चुनांचे हमने कहा नमाज, तो नमाज सुनते ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे और फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला की कसम, जो नमाज तर्क करे उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। बस आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी हाल में नमाज अदा फरमाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख्म से खून बह रहा था। इसी ज़ख्म की शिद्दत से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल यक मुहर्रमुल हराम को हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दीन इस्लाम की सही मालूमात लोगों तक पहुँचे।